اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مالک صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہواؤں کا رخ بدلتا دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کیس میں یہی ہونا تھا جو ہو گیا؟ اس کیس میں ہواؤں کا رخ تو جو بدل رہا ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن جس کیس میں جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا ہے۔ یہ بڑا ابسرڈ ریڈیکولس کیس تھا اور اس کا تعلق خالی عمران خان کی ذات سے نہیں تھا، اس کی جو ریمیفیکیشنز تھی، جو کانسیکوینسز تھے، وہ عام خواتین کے لیے بہت خطرناک تھی۔ ہمارے دیہات میں عام طور پہ طلاقیں زبانی ہوتی ہیں اور بہت دیکھا جاتا ہے کہ جو خاتون نے دوسری شادی کی 6 سال بعد 7 سال بعد میاں آ جاتا اور آگے کلیم کرتا ہے میری بیوی ہے۔ اگر یہ کیس کا فیصلہ رہتا تو ہزاروں عورتوں کے لیے مصیبت پڑ گئی تھی پورے پاکستان میں۔ سو میں تو اس کو ہمیشہ اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں، یہ بڑا ہی بےہودہ کیس تھا، ریڈیکولس کیس تھا۔ اس پہ علماء بھی کہتے تھے بالکل بےہودہ کیس ہے، اس پہ جو لا ایکسپرٹس تھے وہ بھی کہتے تھے، تو اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہوا۔ لیکن مالک صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بانی پی ٹی آئی کو رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ 9 مئی کے مقدمات ہوں، اس میں بھی انہیں بیل مل چکی ہے، توشہ خانہ کیس ہو اس میں ضمانت پر ہیں، وہ سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ ضمانت پر ہیں، تو ابھی حکومت کیسے انہیں گرفتار رکھ پائے گی؟ دیکھیں، بات حکومت کی نہیں ہے، جب تک ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کا سٹینڈ آف چلے گا تب تک نئے کیسز بھی بنتے رہیں گے، بہت کچھ ہوتا رہے گا۔ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو پہلی بات ہے اتنا عرصہ جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، تو جب اتنا عرصہ آپ جیل میں رہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک بےہودہ کیس بھی ہو جائے، ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، دیکھیے اس کے اندر بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، پھر نئے کیسز بننے میں کتنی دیر لگتی ہے اس ملک میں، عدالتیں بیل دیتی رہیں گی، کیسز بنتے رہیں گے۔ سو آئی تھنک ان کے رہائی کا مسئلہ عدالتوں سے زیادہ دوسرے عوامل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو عدالتی ریلیف مل رہی ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، دوسری سائڈ کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مالک صاحب، ایک کے بعد ایک کیس کے اندر ہمیں پازیٹیو ان کے بانی پی ٹی آئی کے لیے چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ڈیسیشنز ہیں وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں۔ اگر اس کیس کے اوپر بات کر لی جائے تو جج قدرت اللہ کی جانب سے 7 سال قید کی سزا ملی۔ ایٹ دیٹ ٹائم یہ ڈیسیجن جو 7 سال قید کی سزا تھی اور جرمانے کا بھی جو کہا گیا تھا، اس وقت جو اس فیصلے کو کلعدم قرار دے دینا چاہیے تھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے دیہاتوں میں تو آج بھی اورلی ہی طلاق دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسری شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے کہ کہیں چھوٹی عدالت انفلوئنس ہو جاتی ہے، کہیں نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ اب آج ایکسائٹمنٹ اس لیے زیادہ ہے، ایکسائٹمنٹ اس لیے زیادہ ہے کہ کل ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا، 24 گھنٹے کے اندر ایک اور جو ان کا اسٹریٹ ذاتی ان کی ذات جہاں پہ انوالو تھی اس پہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ ریلیف تو بہرحال ہر ریلیف ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جو ڈیویڈنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا ان کی پارٹی کا مورال کتنا بوسٹ ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ بھی آج پی ٹی آئی کی کوئی کارکن ہوں یا آپ لیڈر ہوں تو آپ کہیں گے دیکھیں یار ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اور پارٹیز کی جب پرسیکیوشن ہو رہی ہو تو سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ مایوسی ہوتی ہے، مایوسی کی فضا۔ اس وقت پی ٹی آئی میں مایوسی کی فضا بالکل نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل جو ہے نا موڈ سب کا بڑا اپلفٹ ہوا ہوا، تو اس چیز کا اپنا مومنٹم ہوتا ہے، اور سیاست میں یہ مومنٹم بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے سخت ٹائم گزارنے کا۔ ٹھیک ہے مالک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اجمل جامی اینکر پرسن تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جامی صاحب، مسلسل ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو، معاملات کس طرف جاتے ہو دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو عدت کا کیس تھا یہ سب سے شرمناک کیس تھا، جس طریقے سے اس نے 7 سال سزا قدرت اللہ صاحب نے سنائی تھی، اور جس طرح سے 3 دن کے اندر سماعت کنکلوڈ کی گئی تھی ود ان دی جیل، وہ سب سے بڑے سوالیہ نشان تھے۔ اور یہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے کا معاملہ، جب یہ پے در پے 3 کیسز میں انہیں بالخصوص عدت کیس میں سزا دی گئی تھی، تو اس سے تو ہم نے تب بھی عرض کیا تھا کہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جس طرح سے 3 کیسز میں بالخصوص عدت میں جو سزا دی گئی، یہ سمپتھی فیکٹر عمران کے ساتھ جائے گا، اور وہی ہوا۔ اب جتنے بھی کیسز تھے ان کو میرٹ کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لاجک نظر آتی ہے، ماں سوائے اس کیس کے، کیونکہ اس کیس کی بنیادیں ہی انتہائی غیر شرعی، غیر انسانی اور ہماری معاشرتی جو اقدار ہیں ان کی منافی تھی، لہذا اس سلسلے میں ایک غم و غصہ سوسائٹی میں ضرور پایا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑا اس میں جو میں یہ بحیثیت ایک صحافی، بحیثیت ایک شہری یہ کہنا چاہوں گا آج کہ سب سے جو نیگیٹو کردار تھا، جو بہت ہی افسوسناک کردار تھا، وہ خاور مانے کا صاحب کا تھا۔ آپ ان کے دلائل بیفور دی کورٹ اور باہر صحافیوں سے گفتگو دیکھ لیں، آپ ان کی آخری دم تک جو خواہش تھی کہ اور کچھ نہ بچا تو آخری سماعتوں میں کیا پلی کر رہے تھے کہ سماعت ملتوی کی جائے، یعنی اس قدر بھونڈا ان کا آرگومنٹ تھا، اس قدر جامی صاحب وہ تو ایک مہرہ نہیں ہے۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں آبویسلی کہ کیونکہ انہیں یہ اب کیوں یاد آیا،
जिस तरीके से उन्होंने केस को प्लीड किया वही इस चीज का सबूत है कि वो किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन सबसे शर्मनाक और बदबूदार किरदार जो था वो मानेका साहब का अपना था, बिलखुसूस उनके आर्गुमेंट्स के जरिए, क्योंकि वो आर्गुमेंट्स ऐसे हैं जो मैं और आप बेहतर सहाफी रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि जस्टिस प्रिवेल्ड है, और मालिक साहब की बात से एग्री करूंगा कि कल के रिलीफ के बाद आज का ये फैसला आने से पीटीआई की साख जो है, पीटीआई की जो इखलाकी पोजीशन है, पीटीआई का जो नैरेटिव है वो ज्यादा मजबूत हुआ है। ठीक है जहामी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद पंचोदा साहब ने हमें ज्वाइन किया, लीगल एक्सपर्ट हैं। अहमद साहब आप बताइएगा, एक शॉर्ट डिसीजन अदालत की जानिब से आ गया है कि दोनों की सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया गया और बरी कर दिया गया है। अब इसके बाद कितना वक्त लगेगा? बुशरा बीबी के ऊपर अगर कोई केस नहीं होता या बानी पीटीआई के ऊपर अगर कोई केस नहीं होता तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में अगर उनकी सज़ा नहीं है तो उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए इन्हें बरी कर दिया है। आपको बताते चलें एक बड़ा फैसला दिया गया है। अहमद पंचोदा हमारे साथ मौजूद थे, लीगल एक्सपर्ट, उनसे भी इस पर बात करेंगे। एक मैक्सिमम सेंटेंस दी और मैक्सिमम फाइन लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया ने देख लिया, अपील में देख लिया कि इस केस में पर्पस यही था कि इमरान खान साहब को मजबूर करे कि वो कंप्रोमाइज हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चट्टान की तरह इंशाअल्लाह ताला खड़े और खड़े रहेंगे। आज भी खान साहब से मेरी मुलाकात अडियाला जेल में हुई है, बीवी से भी मुलाकात हुई है। खान साहब बड़े खुश थे कल के फैसले से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की केस की फतह ये मुल्क की फतह है। ये कौम को आजाद अदलिया की मुबारक हो। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करने के लिए दुनिया देखती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे। इंशाल्लाह बाकी भी केसेस एज इट इज खत्म होंगे। हम कोशिश करेंगे। आज ये आखिरी केस था बीवी के खिलाफ। ये वाहिद केस था। ये आखिरी केस था। बीबी के बाकी केसेस में बेलें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी को फौरन रिहा होगी इसके नतीजे में। खान साहब के खिलाफ केसेस में बेलें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी को फौरन रिहा होगी इसके नतीजे में। खान